بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو کریں گے کہ کون کون اہل بیت ہیں اور کون کون پاک ہیں۔ پارہ نمبر 21 کا آخر اور پارہ نمبر 22 کا آغاز یہ مکمل رکوع بتاتا ہے کہ 3 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج پاک علیہم السلام کا نام آیا ہے، اور اللہ پاک نے ان کو اتنا پاک فرمایا ہے کفر، شرک اور طمع مال سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے لائق بن گئیں، کیونکہ تمام ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف قبائل سے، مختلف علاقوں سے، مختلف مذاہب سے آئی تھیں۔ جب ان ازواج کا نکاح تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا، اب اللہ پاک نے پاک فرما کر لستن کاحد من النساء، یعنی اے ازواج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ دوسری عورتوں کی مثل نہیں رہی ہو، کیونکہ تمہارا تعلق مذہبی، ازواجی اور معاشی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گیا ہے۔ لہٰذا جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثل مرد مخلوق میں ہیں، اسی طرح تم عورتوں میں بے مثل ہو۔ مسلم شریف کی حدیث 6225 میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت میں شامل ہیں، تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ازواج بھی شامل ہیں۔ پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا یہ لوگ بھی اہل بیت میں شامل ہیں جن پر زکوٰۃ حرام ہے، یعنی صدقہ واجبی وہ نہیں کھا سکتے۔ ان میں حضرت علی بن ابی طالب، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت عقیل بن ابی طالب اور حضرت عباس بن عبد المطلب اور ان کی اولاد علیہم السلام ہیں۔ مسند احمد کی حدیث 11388 میں حضرت ام سلمہ علیہ السلام فرماتی ہیں یہ آیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرے گھر میں اتری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر موجود تھے، جس جگہ آپ تشریف فرما تھے نیچے ایک خیبر کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ اچانک حضرت امی فاطمہ علیہ السلام آ گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادعی زوجک وابنیک، یعنی اپنے خامن اور دونوں بیٹوں کو بلا لاؤ۔ جب حضرت علی اور حضرات حسنین کریمین علیہم السلام آ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ علیہ السلام کی بیڈ شیٹ ان کے اوپر ڈال دی اور 2 مرتبہ دعا فرمائی اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، یعنی اے میرے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں اور میرے خاص ہیں، ان سے پلیدی دور کر دے اور انہیں پاک کر دے کہ میری شان کے لائق ہو جائیں۔ اسی موقع پر حضرت ام سلمہ علیہ السلام نے عرض کی وَأَنَا مَعَكُمْ یا رسول اللہ قَالَ إِنَّكَ إِلَىٰ خَيْرٍ إِنَّكَ إِلَىٰ خَيْرٍ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا بے شک تم خیر پر ہو، بلا شبہ تم خیر پر ہو، یعنی حدیث سے قرآن افضل ہے۔ جب قرآن نے تم ازواج کو پاک فرما دیا ہے تو اب ضرورت نہیں رہی، کیونکہ حضرت امی فاطمہ علیہ السلام کی شادی ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلی گئی تھی۔ ان کو چادر میں لے کر خصوصیت سے اہل بیت میں شامل اس لیے کیا ہے تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ حضرت فاطمہ گھر حضرت علی کے رہتی ہیں، مگر وہ اب بھی میرے اہل بیت میں ہی ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث 6228 میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ازواج اہل بیت میں شامل نہیں ہیں،
اس روایت کی آڑ لے کر نیم مولوی ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل بیت سے خارج کر دیتے ہیں، جبکہ 6225 بھی حدیث مسلم کی ہی ہے، اور راوی بھی یہی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ازواج اہل بیت میں شامل ہیں۔ پھر مسند احمد کی حدیث 11388 نے وضاحت دے دی ہے کہ ازواج اہل بیت میں شامل ہیں۔ پھر قرآن پاک نے تو بالکل سونے پہ سہاگا کر دیا ہے۔ پارہ 21 کا آخر اور پارہ 22 کا آغاز مکمل رکوع میں تین بار ازواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ اللہ پاک نے مخاطب ہو کر احکام سنائے ہیں، اور ازواج نبی پاک علیہ السلام کو اہل بیت فرما کر پاک فرما دیا ہے۔ پیام حق کے سامعین و ناظرین، مختصر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کے تحت ازواج اہل بیت میں شامل ہیں اور دوسری میں نہیں ہیں۔ چلو ہم اس روایت 6225 کو لیتے ہیں، ساتھ مسند احمد کی حدیث 11388 کو شامل کرتے ہیں، پھر ان دو احادیث کو قرآن پاک کے تحت کرتے ہیں۔ یہ مکمل رکوع بھی مطلب قرآن پاک کا مکمل رکوع اور دو احادیث مسلم اور مسند احمد کی بتاتی ہیں کہ ازواج اہل بیت میں شامل ہیں اور پاک بھی ہیں، جبکہ ایک مسلم کی روایت 6228 بتاتی ہے کہ ازواج اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ جب اکثریت دلائل ازواج کو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شو کرتے ہیں، پھر ایک روایت کو پکڑ کر کیوں امت کو فتنے میں ڈالتے ہو؟ بہت قابل غور بات یہ ہے کہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار اہل بیت میں شامل اور پاک ہیں، تو حضرت علی، امی فاطمہ اور حسنین کریمین علیہ السلام دو بار اہل بیت میں شامل بھی ہیں اور پاک بھی ہیں، ایک قرآن پاک کی نسبت سے، دوسرا حدیث کی نسبت سے۔ مسند بزار کی حدیث 6534 میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہل بیت فرمایا تھا۔ قرآن پاک نے پارہ 21 کے آخر اور پارہ 22 کے آغاز والے رکوع میں جدھر ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن جن الفاظ سے اور جتنی طاقت سے پاک فرما کر نبی پاک علیہ السلام کی شان کے لائق بنایا ہے، انہی الفاظ اور اسی طاقت سے نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب بدر کو بالخصوص اور بالعموم تمام اصحاب پیغمبر علیہ السلام کو بھی پاک فرمایا ہے، تاکہ مختلف قبائل، مختلف علاقوں، مختلف مذاہب، مختلف گناہوں میں ملوث لوگوں نے جب اسلام قبول فرما لیا تو اب ان کو اس قدر پاک فرما دیا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے لائق ہو جائیں۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، یعنی آسمان سے پانی اتارا تم پر کہ تمہیں اس سے ستھرا کر دے اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرما دے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی تیمم اور وضو کے ذریعے لیطہرکم فرمایا ہے، تاکہ یہ امت بھی نبی کریم علیہ السلام کی شان کے لائق پاک ہو جائے۔ بخاری شریف کی حدیث 438 میں تاجدار ختم نبوت علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک نے میری وجہ سے پوری زمین کو پاک اور مسجد بنا دیا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ نے نبی کریم علیہ السلام کو وَيُزَكِّيهِمْ یعنی پاک کر دینے والا کہا ہے۔ پیام حق کے پیارے دوستو، آج کی گفتگو کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام ازواج علیہ السلام، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حر بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن پر صدقہ واجبیہ کھانا حرام ہے، یہ تمام دیگر اہل بیت رسول علیہ السلام میں شامل ہیں، یعنی تمام اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ دوسری بات، ہمارا اللہ بھی، رسول اللہ بھی، اہل بیت بھی، اصحاب بھی، امت بھی، زمین بھی پاک ہیں۔
الحمدللہ۔ اللہ کریم نے کیوں زمین پاک بنائی؟ تاکہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے پاک امتی اس پر بیٹھ کر پاک رب رحمان کا، پاک محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا، پاک اہل بیت علیہ السلام کا، پاک صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ذکر کرتے رہیں۔ کبھی بھی پیارے دوستو، امت مسلمہ کو ہر وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ملک اور اسلام کا سر جھکے اور زمین ناپاک ہو جائے، مثلا زنا، چوری، قتل، حق تلفی، رشوت خوری، جوا، شراب نوشی، انا پرستی، تکبر، غیبت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ترک کرنا، بے ادبی، بدسلوکی، حسد، کینہ اور بغض وغیرہ شامل ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا، پوری امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔